مسلم لیگ نون کے رہنما محمد زبیر اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ہوتا ہے جھوٹ بولنا، اور جھوٹ کتنے عرصے بولا؟ 2008 سے 2013 کی یہ رپورٹ ہے، 5 سال۔ اس کے بعد 2014 میں یہ کیس فائل ہوا، اب ہے 2022، 14 سال تک جھوٹ بولتے رہے، لیکن سرٹیفکیٹ پر بولا تھا، ایفیڈیوٹ نہیں دیا تھا۔ عمران خان صاحب نے جھوٹ بولا، یہ سب مان رہے ہیں۔ آپ نے ایک پریس کانفرنس میں یہ نہیں سنا ہوگا کہ عمران خان نے بالکل سچ بولا تھا جو سرٹیفائنگ کیا تھا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ سرٹیفکیٹ ہے یا ایفیڈیوٹ ہے؟ جھوٹ تو آپ بول رہے تھے، آپ ایک اتنی بڑی پارٹی کے ایک چیئرمین ہیں اور آپ کنسسٹنٹلی جھوٹ بول رہے تھے، اور اب اس جھوٹ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سرٹیفکیٹ تھا، ایفیڈیوٹ نہیں تھا۔ تیسری بات یہ ہے، تو ایک تو ظاہر ہو گیا کہ وہ خود انہوں نے مان لیا۔ ابھی ایک پریس کانفرنس ہے، آج بھی میں نے فواد چودھری کی پوری پریس کانفرنس، انہوں نے بتایا کہ دیکھیں ایفیڈیوٹ کیا ہوتا ہے، پھر انہوں نے بتایا دیکھیں سرٹیفکیٹ کیا ہوتا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے جو دیا تھا کورٹ میں وہ ایفیڈیوٹ تھا، اور یہ جو ہم نے دیا تھا یہ سرٹیفکیٹ تھا۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے تو بالکل سچ بولا تھا، اکاؤنٹس میں تو کوئی گڑبڑ تھی ہی نہیں، یہ نہیں کہہ رہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ اکاؤنٹس میں گڑبڑ نہیں تھی، تو پھر سرٹیفکیٹ اور ایفیڈیوٹ کا کیا؟ پھر آپ سیدھا آگے کہیں کہ عمران خان نے کوئی غلط بیانی کی نہیں۔ پھر پکڑے جاتے ہیں غلط بیانی کو ایکسپٹ کرتے ہوئے، جب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے جو سائن کیا تھا وہ اس میں لکھا ہوا تھا ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج، یعنی کہ گڑبڑ تو ہوئی ہے اور بہت زیادہ ہوئی ہے، لیکن عمران خان تو فائنینشیل ایکسپرٹ نہیں ہے، وہ تو چیئرمین ہے، ان کو جو بھی اکاؤنٹس پیش کیے گئے انہوں نے سائن کر دیے۔ علی ظفر صاحب جو کہ بہت اچھے لائر ہیں پی ٹی آئی کے، وہ ایگزامپل دے رہے ہیں کہ یہ جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، اور صحیح کہہ رہے تھے، یہ بالکل ایک کارپوریٹ اینٹی جیسے ہوتی ہے، یا ہر آرگنائزیشن جو ہوتی ہے، جیسے جتنی بھی میڈیا ہاؤسز ہیں وہ اپنے اکاؤنٹس دیتے ہیں، یا جتنے بھی بینکس ہیں، دوسری کمپنیز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جب آپ فائنینشیل اکاؤنٹس دیتے ہیں تو آپ کو سرٹیفائی کرنا پڑتا ہے، اس کا جو بھی چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے یا پولیٹیکل پارٹی کا صدر ہوتا ہے یا چیئرمین ہوتا ہے، اس کیس میں چیئرمین، وہ سرٹیفکیٹ لیتے کیوں ہے بھائی؟ اگر اس کی رسپانسبلٹی ہے ہی نہیں تو پھر سرٹیفکیٹ لیتے کیوں ہیں؟ کسی بھی کمپنی، چاہے وہ آپ کے کوئی میڈیا ہاؤس اکاؤنٹ سبمٹ کر رہے ہوں، اس کی رسپانسبلٹی اسی کی ہوتی ہے جو کہ پریزیڈنٹ ہو یا چیئرمین ہو۔ اس کیس میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی رسپانسبلٹی ہے کہ اگر کوئی گڑبڑ ہے تو ان پر لائبلٹی آتی ہے اور کسی پر نہیں آتی ہے، اور اگر ان پر نہیں آتی، اگر بالفرض ان پر نہیں آتی، تو تحریک انصاف نے پچھلے 8 سال میں بتایا کہ کس نے گڑبڑ کی تھی۔ بھائی اگر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ان کی رسپانسبلٹی نہیں ہے تو کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ کوئی تو ہے تحریک انصاف میں جس کی رسپانسبلٹی ہے، اور آپ نے اس کے خلاف ایکشن لیا کیا پچھلے 8 سال میں؟ کہ جی عمران خان تو بالکل معصوم ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں۔ اور اس کا ریزن کیا ہوتا ہے؟ کیوں رسپانسبلٹی چیئرمین یا چیف ایگزیکٹو آفیسر کی ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے کہ اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے ان سب کو اپوائنٹ کرنے کا، کہ جنہوں نے اکاؤنٹس بنانے ہیں اور یہ انشور کرنا ہے کہ یہ 100% صحیح ہیں، پھر جا کے وہ سائن ہوتا ہے، وہ اس کی رسپانسبلٹی۔ عمران خان ہیز ٹو ٹیک دا رسپانسبلٹی، نو ون ایلس، کیونکہ انہوں نے سرٹیفائی کیا ہے۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو اپوائنٹ کریں، میرٹ کے بیسس پر اپوائنٹ کریں، جو کوئی گڑبڑ نہ کریں اور کوئی بھی چیز چھپائے نہ، باوجود اگر ان کو انسٹرکشنز آتی بھی ہیں اوپر سے کہ جی یہ اس میں یہ گڑبڑ ہے۔ یہ ہوتی ہے ایک رسپانسبلٹی۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے کیا دنیا کے اکاؤنٹنگ رولز ری رائٹ ہوں گے عمران خان کے لیے، کہ باقی ساری دنیا کی پولیٹیکل پارٹیز، باقی دنیا کی تمام اینٹیٹیز جو ہیں، کارپوریٹ اینٹیٹیز، تمام بزنس ہاؤسز، اس میں تو چیف ایگزیکٹو آفیسر کی رسپانسبلٹی ہے، لیکن پی ٹی آئی کے کیس میں عمران خان کی رسپانسبلٹی، تو پھر آپ سائن کیوں کرتے ہیں؟ کوئی عقل استعمال کرے اور پوچھے کہ بھائی تو سائن ہوتا کس لیے ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے اور آپ یہ سمجھیں۔ تو ایک تو یہ 3 مین پوائنٹس تھے جس کا ہم نے جس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے، لیکن وہاں یہ ہے، اور جو سب سے اہم بات ہے، کہ پی ٹی آئی والے پچھلے 10 12 15 سال انگلی اٹھا کے باقی سب لوگوں کو چور ڈاکو غدار کرپٹ، اور ہر رپورٹ جو آتی ہے، ہر تحقیق جو ہوتی ہے، اس میں پی ٹی آئی والے پکڑے جاتے ہیں۔
جب کرپشن انڈیکس پاکستان میں اسی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جس کی عمران خان جب اپوزیشن میں ہوتے تھے تو تعریفیں کرتے تھے، جب پاکستان کی تاریخ میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی تاریخ میں جو نمبرز ہمارے کم ہوئے، یعنی کہ کرپشن بڑی 116 نمبر پر ہم چھوڑ کے گئے تھے، 140 پر پہنچا دیا، وہ تو شکر کرے پاکستانی قوم نفل پڑے کہ پونے 4 سال میں ان کی حکومت کا تختہ ہو گیا، ورنہ ابھی تو پتہ نہیں 160 میں پر پہنچا چکے ہوتے۔ اس میں سب سے زیادہ کرپٹ اور سب سے زیادہ جو بیسز ہے پارٹی کا کہ یہ باقی سارے چور اور ڈاکو اور کرپٹ ہیں اور وہاں پکڑے گئے۔ اب رپورٹ آئی کہ ایک سے ایک پوائنٹ جو ہے کہ آپ نے اکاؤنٹس چھپائے، وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں چھپائے۔ بھائی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہہ رہے ہیں یہ اکاؤنٹس ہیں، 13 اکاؤنٹس ہیں جو آپ نے ڈکلیئر نہیں کیے، آپ کہہ رہے ہیں ہم نے سب ڈکلیئر کر دیے۔ کس میں کہہ رہے ہیں؟ الیکشن کمیشن میں نہیں کہہ رہے، ہائی کورٹ میں نہیں کہہ رہے، سپریم کورٹ میں نہیں کہہ رہے، میڈیا ٹاک شو میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کچھ چھپایا نہیں ہے۔ بھائی یہ چیز آپ بتا دیتے نا، یہ اکاؤنٹ نمبر یہ ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما محمد زبیر اس وقت میڈیا ٹاک کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے 14 سال جھوٹ بولا، جو بھی بے ضابطیاں ہوئیں اس سب کے ذمہ دار عمران خان خود ہیں۔ یہ عمران خان جو ہیں دوسروں کو کرپٹ اور چور کہتے ہیں، لیکن جب رپورٹ سامنے آتی ہے تو عمران خان چوری کرتے ہوئے خود پکڑے جاتے ہیں۔ یہاں پر لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔